یہ امریکہ وہ ملک ہے جو پوری دنیا کے اندر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہی امریکہ ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا 1945 کو یاد کیجئے کہ اس امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر کیا کیا تھا؟ ایٹمی ہتھیار ڈال دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ کے اندر 2 سے 3 لاکھ افراد مر گئے تھے۔ یہ بم گرتے ہی لوگوں کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا گرنے لگا تھا، اور آج بھی وہاں پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر خرابی آتی ہے۔ اس بم کا اثر آج بھی موجود ہے۔ یہ امریکہ کا ظلم تھا۔ اس امریکہ نے عراق شہر کو برباد کیا، اس امریکہ نے افغانستان کو برباد کیا، اس امریکہ نے لیبیا کو برباد کیا، اس امریکہ نے عرب ممالک کو برباد کیا۔ عرب ممالک کے اندر جو لڑائی ہوتے ہیں نا، جو آپس میں لڑتے ہیں، یہ کون کراتا ہے؟ امریکہ کراتا ہے۔ یہی امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیاریں سپلائی کرتا ہے، میزائلیں دیتا ہے۔ تو یہ امریکہ کی ایک مختصر ظلم کی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ یہ امریکہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور یہ جو مسٹر ٹرمپ ہے، اس نے کہا بھی تھا کہ میں اب بننے والا ہوں وہاں کا پی ایم۔ میرے پی ایم بننے سے پہلے جو حماس ہے وہ یہودی قیدیوں کو چھوڑ دے، نہیں تو میں پورے عرب ممالک کو جہنم بنا دوں گا۔ یہ اس کا جملہ ہے۔ 9 جنوری 2025 کے اندر یہ خبر چھپی تھی، ٹرمپ نے کہا تھا، اس نے ایسا کہا تھا، اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے میں جہنم دکھا دیا۔ مسٹر بائیڈن نے کہا، اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ امریکہ میں تو ابھی یدھ جیسے حالات ہیں۔ ایک انسان جو سپنے دیکھ رہا تھا، ایک انسان جو خواہش جتا رہا تھا کہ میں عرب ممالک کو جہنم بنا دوں گا، اللہ نے خود اس کے آنکھوں کے سامنے میں جہنم کا ایک نظارہ پیش کر دیا کہ دیکھ لو۔ سن لیجئے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے نا تو قدرت کو جلال آتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو ابھی امریکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یہ ظلم کا انجام ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے تو پھر لم یفلتہ، اسے موقع نہیں دیتا، اسے چانس نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پورے شہر کا پانی ختم ہو گیا، سارے کیمیکلز ختم ہو گئے، ہیلی کاپٹرز بھی تباہ و برباد ہو گئے، لیکن آگ بجھ نہیں رہی، اور بجھے گی بھی نہیں۔ سن لیجئے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک یہ آگ نہیں بجھنے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ سنو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ دیکھیے کہ اور اللہ رب العالمین جب اسی طرح سے کسی ایسے بستی والوں کو پکڑتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں، اس کی پکڑ ہی ایسی ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب رونے پر مجبور ہو گئے، جنہوں نے کبھی غم نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی، ہمیشہ عالیشان بنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے، وہ آسمان کے نیچے رات کی تاریکی میں ٹھنڈ کے اندر سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ ظلم کی سزا تھی۔ جی ہاں، سن لیجیے۔